پھر حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرماؤ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ تو یہ بات پیچھے بھی بیان کی گئی تھی، اور قرآن میں متعدد مقام پر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، کیونکہ یہی اصل دین کی کامیابی ہے۔ اسی حکم ماننے میں کامیابی ہے، کسی اور چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی ذکر و اذکار میں لگا رہے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہے یا فرائض سے دور ہے، وہ کبھی پکا مومن نہیں ہو سکتا، ولی تو دور کی بات ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ پیر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے مریدین میں جناب کچہریوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ اٹھ کے جماعت کے میں بھی شامل نہیں ہوتے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سچا مومن بھی نہیں ہوا، پکا مسلمان بھی نہیں ہوا۔ یہ اس نے خلافت کہیں سے لے لی ہے، باتیں کرنا اس نے سیکھ لی ہے، ابھی صحیح طور پہ مومن بھی نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعبأ بمرید، کہ اس مرید کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فقیر متسبب کے 4 آداب ہیں، ان 4 آداب میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، کہ حرمت الاکابر والرحمت للاصاغر، اور فرما کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو یہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اگر کسی کو دیکھو کہ بہت فلسفے چھوڑ رہا ہے، بہت صوفیانہ باتیں کر رہا ہے، اذان ہو گئی ہے اور نماز کے لیے نہ وہ اٹھانا وہ اس کے لوگ اٹھے، تو سمجھ جائے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ عملیات اس کے پاس ہے جس کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر رہا ہو اور لوگوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کے بارے میں کتنی تاکید فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو اور لوگ نماز کے لیے نہیں آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو جلا دوں کہ جن گھر میں لوگ بیٹھے ہوتے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے، لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ تو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوں تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سیکھ لیجیے، یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا سارے کے سارے۔ کسی کے دھوکے میں مت آئیے، کہ آج کل دھوکے باز بہت لوگ ہیں جنہوں نے باتیں کرنا سیکھ لی ہیں، عملیات سیکھ لی ہیں اور اپنی ساری کی ساری دکانداری اسی پہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود وہ لوگ منہ پھیر لیں، یعنی شریعت کی بات نہ مانیں، ساری رات جناب پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات جو ہے آرٹسٹ حضرات آ کے نعت پڑھ رہے ہیں، قوالیاں پڑھ رہے ہیں، جو بھی پروگرام ہے، اور صبح فجر کی نماز گول، فجر کی نماز جماعت سے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ لوگ جو ہے منہ پھیر لیا ان لوگوں نے، شریعت سے منہ پھیرا ہوا، جو اسلام کا نام لے رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے اوپر تو وہی تھا جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ تبلیغ کر دیں، دین کی بات لوگوں تک پہنچا دیں، تو انہوں نے تو پہنچا دی ہے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ تو کامیاب ہیں۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے،
جو تم پہ لازم کیا گیا. اور تم پہ کیا لازم کیا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، علماء کی اطاعت کرنا، وہ دین کی بات بتاتے ہیں. تو تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو تم کامیاب نہیں ہو، تم لوگ ہدایت پہ نہیں ہو. تو عزیزان محترم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور بہت سارے فراڈ سے آپ بچ جائیں گے، بہت سارے مکاروں سے آپ بچ جائیں گے جنہوں نے تصوف کے نام پہ، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم لوگ راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ راہ پانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ پا جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا، اللہ کی بارگاہ کی حضوری حاصل کر لینا، یہی ہدایت پانا ہے. اور وہ کس چیز میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھی ہے. تو اب اگر کسی شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کمی ہے، آپ کی اطاعت میں کمی ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پہ پورے طور پہ عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، جس کی مثالیں میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ولایت تو دور کی بات ہے، اس کو ہدایت بھی نہیں ملی ابھی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور ہو گیا، جناب بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جو جاتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، جس کو پھونک مارتا ہے، جس کو تعویذ دیتا ہے، دم کرتا صحیح ہو جاتا ہے. بڑی لوگ اس کے کرامتیں بیان کر رہے تھے. تو آپ کے مریدین نے آپ کو ذکر کیا، مریدین نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا آدمی آیا ہوا. آپ نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی زیارت کرتے ہیں اس اللہ کے ولی کی. آپ پہنچے، جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. تو وہ شخص مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نماز کے لیے مسجد سے گھر سے نکلا تاکہ نماز پڑھے جا کے. وہ آج کل کے پیروں سے پھر بھی بہتر تھا کہ یہ مسجد سے اذانیں سننے کے باوجود بھی اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے نہ مریدین کو بھیجتے جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ بہتر تھا کہ نماز کے لیے نکلا مسجد سے. لیکن اتفاقی بات ہے کہ اس کو تھوکا ہے، اس نے تھوکا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، اور اتفاقی بات ہے کہ تھوک وہ قبلے کی طرف گرا، اس کا جو قبلے کی جہت ہوتی ہے. ہم بھی تھوکتے رہتے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی آج تک کدھر تھوک رہے کدھر نہیں تھوک رہے. اس طرح اس آدمی نے بھی تھوک دیا. جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کا ادب نہیں کیا تھوک پھینکنے میں، تو اپنے مریدین سے کہا کیف یکون مامونا علی ولایت اللہ الذی یترک سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ رہا. تو ابو بکر شبلی وہ پائے کے بزرگ ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں آتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کی کرامتیں، اس کے سارے علاج، اس کے دم درود اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا انہوں نے. تو فرمایا کہ ہدایت تو ملے گی تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرے گا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے. یہ رسول کی ذمہ داری، رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. اور ایسے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں علماء کرام، ان کا کام بھی یہ بات بیان کر دینا ہے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کھلے لفظوں میں، آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں، نشانیاں بتا رہا ہوں. میں کسی کو زبردستی جا کے تو نہیں روک سکتا، کسی کو زبردستی جا کے پکڑ تو نہیں سکتا، کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ میری ذمہ داری تو تھی بیان کرنا، پہنچا دینا بات کو. ہم پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ وعد اللہ
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پچھلے لوگوں کو اس نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ضرور ان کو جما دے گا ان کے دین کو کہ جس جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کن لوگوں سے کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو عزیزان محترم، آج کل تو سبھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی نیک عمل کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کو جو نیک عمل پسند ہے اور جو ایمان پسند ہے وہ ایمان پسند ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اور جن جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اس ایمان کی پیروی کی اور ان کے ان اعمال کی پیروی کی، اللہ نے صحابہ کرام کو بھی عزت دی زمین پہ، ان کو بھی خلافت دی، اور بعد میں جن لوگوں نے عمل کیا ان کو بھی دی۔ آج ہمارے پاس وہ ایمان بھی نہیں ہے، وہ عمل بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہم پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا، اور اس آیت کے جو صحیح ترین مصداق ہے وہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ، یہ بزرگ اس کے خاص، اس کے مستحق ہیں، اور ان پر اللہ کا وعدہ سچا ہوا، پورا ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور نیک اعمال کی بدولت انہیں زمین میں خلافت بھی دی، اور کتنی بڑی خلافت مسلمانوں نے قائم کی الحمدللہ، کہ چند سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، ایران کی سپر پاور، روم کی سپر پاور، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور وہاں پہ مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اور فرمایا کہ ضرور ان کے دین کو جما دے گا، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر طرف اسلام پھیل گیا الحمدللہ، اور فرمایا کہ ان کے خوف کو ضرور بدل دے گا امن سے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جب سے مسلمان ہوئے تھے مکہ معظمہ میں، کسی رات کو بھی سکون سے نہیں سوتے تھے، ہتھیار لگا کے سوتے تھے کہ کب کوئی حملہ کر دے گا، کب کوئی حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ہجرت بھی کر لی، ہجرت کرنے کے باوجود بھی وہاں پر بھی یہودیوں کا خطرہ رہتا تھا، منافقوں کا خطرہ رہتا تھا، کافروں کا خطرہ رہتا تھا کہ وہ کب حملہ کر دیں۔ تو وہاں پر صحابہ کرام یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ کب وہ امن کا ٹائم آئے گا جب ہم لوگ سکون سے سو سکیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ضرور وہ بدل دے گا تمہارے خوف کو امن میں، اور الحمدللہ پھر ہوا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسا امن ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ کوفہ سے چلنا شروع کرے گی، اکیلی تنہا کرے گی، اور وہ وہاں تک سفر کر کے یہاں تک آئے گی، اور اس کو خدا کے خوف کے سوا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور واقعی وہ زمانہ آیا، مسلمانوں کی حکومت میں وہ زمانہ آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یہ امن قائم ہو گیا، ساری قتل و غارت گری ختم کر دی، اور لوگ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے اور صفات کو بیان فرما رہا، یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔
یہ خاص ان کی صفت بیان کی ہے۔ تو عبادت کرنا، ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں عبادت ہوتی ہے کہ انتہائی کسی کے لیے ایک انتہائی ذلت و انکساری کو اپنا لینا، وہ عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کی صورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ مثال سجدے کی سی ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مثال سجدے کی سی ہے کہ سجدہ وہ ایک حیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے رب کے لیے نہایت ہی انکساری کرتا ہے، اور اپنی پیشانی جو ویسے عام حالت میں فخر سے بلند رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، اللہ نے سب سے اوپر رکھا، اس کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک کیفیت اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا حال عجیب ہے کہ وہ کبھی کسی ملک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی وہاں سے قرضہ مل جائے، کبھی یہاں سے قرضہ مل جائے۔ یہ ملکی سطح پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کسی کے آگے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ ڈکٹیشن لیتے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف ان سے کام کروائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف قانون بنوائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قانون بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پہ تو ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے صوفی کہلانے والے تصوف میں بھی آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کی نیت سے سجدہ تو کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ تعظیمی بھی اگر کسی کے لیے پچھلی امتوں میں حلال تھا تو ہماری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور واضح طور پہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، میرے دین میں یہ بھی حرام ہے، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آ رہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، قرآن کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور بڑے ولایت کے دعوے چل رہے ہیں، اور جاہل لوگ وہ بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ واہ 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 یہ کیا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسی تمام باتوں سے بچا جائے اور لوگوں کو متنبع کیا جائے ان تمام کاموں سے۔ فرما کہ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو جب اس حالت میں مسلمان پہنچ جائے، ایمان کی اس حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر واپس زمین پہ اختیار دے گا۔ اب مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی پستی کا سبب اس زمانے میں یہی ہے کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پہ لفظ کفرہ آیا، اور کفرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کفر کرنا اور ایک ناشکری کرنا۔ تو یہاں پر جو لفظ کفرہ آیا وہ ناشکری کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ جب اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرما دے، تمہیں زمین پہ حکومت بھی عطا فرما دے، تو جیسے کہ پاکستان ہمیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کیا اللہ کا فضل ہے نا جو پاکستان ہمیں ملا ہے، آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرنے کا ہم کر سکتے ہیں، دین کے احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دین کو نافذ نہیں کر رہے، دین کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی یہی لوگ منافق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافقت سے نکالے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس امت میں سب سے پہلے ناشکری کب پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ ناشکری سب سے پہلے جب پیدا ہوئی جب انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد یہ بہت بڑی ناشکری کی انہوں نے، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ انتشار کا دروازہ ایسا کھلا ہے کہ وہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ تقسیم ہو گئے مسلمان، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔